نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 130 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ آیت نمبر 128 سے 130 تک ایک ہی مضمون چل رہا ہے، سچویشنز ڈیفرنٹ ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پیچھے سے باقاعدگی سے سن رہے ہوں گے، نہیں تو آیت نمبر 128 اور 129 ان کا ترجمہ کم از کم ضرور دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد آج کی ریکارڈنگ سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حکمت کے ساتھ ان آیات میں عورت کے حقوق پر بھی بات ہو رہی ہے اور شوہر کے حقوق پر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن جب کسی طرح سے ان کی صلح نہیں ہو پا رہی ہے اور سچویشن بہت ہی تکلیف دہ اور بھیانک ہوتی جا رہی ہے، تو اب اس صورتحال میں کیا کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یہ تفریقہ سے، یہ فرق ہونا، الگ ہونا، جدا ہونا، تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، کچھ سچویشنز بتائی گئیں آیت نمبر 128 129 میں، کہ پہلے پوری کوشش کرنی ہے شوہر نے بھی، بیوی نے بھی، ایک دوسرے سے نبھانے کی، ساتھ رہنے کی، کہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ اس صورت میں اگر بیوی کو اپنے کچھ حقوق چھوڑنے بھی پڑے تو وہ بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اور پھر شوہر کو یہ کہا گیا کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تو اس صورت میں کس طرح سے وہ ایسا نہ ہو کہ ایک کو بالکل لٹکتی ہوئی چھوڑ دے، سارا رجحان، ساری جو نظر ہے، توجہ ہے، میلان، اور ہر لحاظ سے، اور ضرورتوں کا خیال بھی، چلیں دلی میلان پر تو کوئی مواخذہ نہیں، انسان کا اس میں کنٹرول نہیں ہے، لیکن جو ظاہری اسباب ہیں، ضرورتیں ہیں، ان میں بھی وہ صرف ایک بیوی کی طرف اس کا جھکاؤ ہے اور وہ اسی پر توجہ دے رہا ہے، اسی کا خیال کر رہا ہے، تو اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ اب یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی آیت کریمہ میں یہ دوسری صورت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ میں پھر بتا دوں، اسلام طلاق کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن اجازت ہے، گنجائش ہے، اور وہ بھی بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش ہے۔ بعض دفعہ انسان کا کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ الگ ہونا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے انسان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے۔ وہ نبھانے کے چکر میں انسان خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے یا بالکل سائیکو ہو جاتا ہے۔ تو یہ سہولت اللہ نے دی ہے، گنجائش رکھی ہے، تو اتنا بھی اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کی ظلم و زیادتی یا مسلسل برداشت کرتے رہے۔ انسان آخر انسان ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو ہر اینگل سے بتا رہی ہوں کہ اسلام ہر اینگل سے آپ کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے احکامات سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ ہے جی کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی جو اسے پسند ہو، اور عورت کو دوسرا شوہر مل جائے گا جو اس سے محبت کرے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت، وسعت اور رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا، ایک دفعہ جب نکاح ہو گیا، اب وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی نفرت کر رہے ہیں، چاہے متنفر ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی انہوں نے جہنم کا نمونہ بنا دی ہے، لیکن طلاق نہیں دے سکتے۔ تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ تعلق روگ بن جائے تو اس کا ٹوٹنا اچھا ہے، اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے، جس کے ذریعے سے وہ نئی زندگی شروع کر کے امن اور اطمینان سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ رشتہ کیوں ہے میاں بیوی کا؟ یہ سکون کے لیے ہے،
تاکہ اپنی اپنی ذمہ داریاں وہ سکون سے ادا کریں، اور سکون سے رہیں گے تو بچوں کی پرورش اچھی ہوگی، سوسائٹی پہ اس کا ہیلدی امپیکٹ ہوگا۔ لیکن اگر یہ ریلیشن شپ ان ہیلدی ہے تو ان کے اپنے بچوں پر بھی سب سے پہلے تو اچھا اثر نہیں پڑے گا، اپنی صحت تو دونوں کی خراب ہوگی، فزیکلی مینٹلی، بچوں پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اور ایسے بچے جو عام طور پہ جن کے پیرنٹ جھگڑتے رہتے ہیں یا بروکن فیملی سے آتے ہیں، وہ سوسائٹی کے لیے بھی ہیلدی ثابت نہیں ہوتے۔ باہر اکثر ریسرچز ہوتی رہتی ہیں، ایک ریسرچ میں ایک بار دیکھ رہی تھی، اس کے مطابق جو انہوں نے جو کریمنلز تھے ان کا جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اور ریسرچ کی تو اکثر بروکن فیملی سے تعلق رکھتے تھے، نگلیکٹڈ بچے۔ تو اب یہ ٹاپک اس وقت نہیں ہے میرا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق اچھا ہو تاکہ اولاد پہ اچھا اثر پڑے، تاکہ معاشرے پر اسلام کی خدمت کر سکیں، صحت مند لوگ ہم معاشرے کے حوالے کریں، نہ کہ مریض لوگ جو کہ اپنے لیے بھی مشکل پیدا کریں اور پھر معاشرے کے لیے بھی۔ تو اب یہ کہ کچھ نہیں، کسی بھی طرح سے اگر نہیں انہوں نے ہر نبھانے کی کوشش کر کے دیکھ لی، نہیں تو ٹھیک ہے، الگ ہو جائیں اور نئی زندگی شروع کر کے اطمینان سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ باقی میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کہا گیا نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال میں سے سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، اکثر ہم کہہ بھی دیتے ہیں، اصل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن ضعیف کے بارے میں بھی مختلف علماء مختلف رائے رکھتے ہیں، تو میں اس کو ایسے استعمال تو نہیں کرنا چاہ رہی، کہ ہو سکتا ہے میں نے بھی ایک ابھی کہا ہو کہ اسے اتنا پسند تو نہیں کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ گھر ٹوٹے اس چیز کو، لیکن طلاق کی آپشن بالکل رکھی ہے، اللہ نے خود ہی رکھی ہے، بعض سچویشن میں ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسے ضعیف قرار دیا ہے یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ تو باقی جو ضعیف ہوتی ہے چونکہ وہ موضوع نہیں ہوتی، جھوٹی نہیں ہوتی، من گھڑت نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہوتی ہے، لیکن میں ان سے بالکل ایگری کروں گی، میرا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ یہ حلال ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دی ہے، گنجائش دی ہے۔ میں نے کہا نا وہ اس صورت میں ہے کہ اللہ کو نہیں پسند کہ گھر ٹوٹیں، پوری نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر توڑنے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں کہ اللہ تعالیٰ واسعاً حکیمہ، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا رزق میرے ہاتھ میں، اگر میں نہ دوں گا تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کے انتظامات انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں، جس طرح اس نے ملاپ میں حکمت رکھی ہے، جدائی میں بھی رکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔